سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کے درجات بلند کر دے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے پورے زمین کے جو مومنین مومنات بالخصوص جنت البقیع شریف اور جنت المعلا سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ایک صحابی مبارک جس قبرستان میں دفن ہوں گے وہ سارے قبرستان والے مشہور اور مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے اعلیٰ بزرگ ہیں مگر ان سب کے وسیلہ میری اور تمہاری ماں مبارکہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہو گئے پہلے سے چلے آ اختلافات مگر آپ کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ جو موجود کلندر ہے یہ کتابیں نہیں پڑھتے یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے تو کو نہیں سنائیں گے میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے مدینہ منورہ والے کہ امید بہت جلد اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے کیونکہ وہ جھگڑوں مگڑوں میں نہیں پڑتا وہ ایک سے دل لگاتا جب اسی کو ہو جاتا ہاں جی تو اختلافات پہلے سے چلے آ رہے اب بہت زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اختلافات سے مجھے بھی بچائے آپ کو جانور سے بھی بچائے اور ظلم سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ میرے تمہاری ایمان کی حفاظت فرمائے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی فقیر نہیں کرتے جنہیں حکم ہوتا ہے وہ کرتے اور میں اس قابل نہیں رہا اگر آپ کو میری باتوں کا پتہ چل جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے کہ کیسے آتا ہے لیکن جو بدگمانی میں مبتلا ہے اللہ ان کو معاف کرے اور سیدھا راستہ دکھا بدگمانی سے بچو تمہاری دنیا کا ایک حرف بھی مجھے پسند ہے اس لیے یہ شاید اللہ اگر چاہے تو تمہیں یہ کام آ جائے گا میرے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر کم ہے زیادہ عمریں اگر ہوگی کہ 70 سے 80 کے درمیان ہو اور قلیل تعداد میں 90 تک جائے گی اور کچھ بھی قلیل 100 تک کچھ علاقے ہیں کچھ مقامات ہیں کچھ لوگ ہیں ہماری اتنی ہوئی ہے اور اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن کی عمر وہ عوام ہے 109 سال کی عمر ہو چکی ہے اور 40 سال کی عمر لگتی ہے اب دیکھیے وہ تہجد کی وقت پہنچتا ہے ہر شخص لیکن ایگزام میں بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے شہری کے وقت پڑھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں اس کے وقت اس وقت سے لے کر شام تک خدمت کرتے تھے مجھ سے چھوٹی عمر والے تو گئے اور میرے برابر والے بھی ہے مجھ سے زیادہ صحت مند ہے لیکن اللہ پاک کی عطیہ اور اس کی مرضی جس حال میں وہ رکھے خوش ہونا چاہیے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے اور ہر وقت مغفرت مانگنی چاہیے کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے کثرت سے کلمہ طیبہ اور اللہ اللہ
چاہیے کہ یہ وجہ کا طریقہ ہے اور اللہ کو پسند ہے. میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ سیدھی عبدالرحیم شاذلی دارالدیہ جامعہ الازہر سے مصر کے اندر ایک شہر ہے اور یہ دارالدیہ تقریباً اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں وہ 70 کلومیٹر دور. دارالدیہ سے سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے قبیل آتے اور حسین کریم کی دربار جامع حسین میں انہوں نے رقص کر کے ذکر کیا اور میں بھی مشاہد سب نے ملاقات کی مسافت کے جب میں نے مسافت کیا تو میں نے بہت زیادہ کہ یہ جو ہمارے میں نے کہا واللہ انی وفد سیدھی شاذلی میں ان کے لیے آیا ہوں مجھے محبت ہے شاید فرمایا لا واللہ ہم محبوب خدا کی قسم وہ تم سے محبت کرتا ہے وہ تم سے لا محالہ اگر سچی محبت ہوگی باطن درست ہوگا میں یہ تمہیں نہیں سنا رہا ورنہ کچھ کچھ رہا اللہ کہتے کہ میرے دل دماغ میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ذہنی عبادت ہے اللہ قبول کرے گا کچھ حضور تمہارے ہونے کا. ایک ذہنی ہے ایک باطنی ہے اور یہ اللہ نے باطن پر زور بتایا ہے اور باطن درست ہے تو ظاہر خود درست ہو جائے گا اور باطن پلیت ہے. کیا وجہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مذہب عاشق ولی تھا. وہ کثرت سے سورہ کوثر اور درود سورہ مزمل حضور پر نور کے دیدار مبارک سے مشرف ہونے کا بہت بڑا وسیلہ ہے. اور اس طرح سورہ کوثر اور درود کی کثرت سے پڑھتے تھے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دلیل طلعت بہیہ سے مشرف کیا. میں جو تیرے ہونٹوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں مجھے تیرے ہونٹ بہت اچھے لگ رہے ہیں. پر سورہ اتنا آتینا کل کوثر پڑھتا ہے پھر کثرت سے پڑھتا درود پڑھتا ہے. تو فرمایا مجھے شرم آ گئی کہ میرے ہونٹوں پر کیا تو میرے نقصان پر بوسہ کلام آپ سن چکی ہے. میں بھی سن چکا ہوں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کی نور مبارک ہاتھ کو سمجھانے کے لیے ہے نا. میں نہیں کہوں گا خاک جو میرے مالک و مولا علیہ السلام کے وجود پاک کے ساتھ چیز وابستہ ہے وہ تو جنت سے بھی افضل ہے. بتاؤں حافظ ملت الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں بٹھا دیا جائے اور ایک زمین پر حضور کا دیدار بیداری میں کرے کون افضل ہے؟ فرمایا زمین پر جو بیداری میں دیدار کرے گا وہ اس اعلیٰ جنت کی افضل ہے. کیونکہ جنت حضور علیہ السلام کے نور سے پیدا ہوئی ہے. نور کی نہیں نور کی شعاؤں سے نور کی شعاؤں بھی ہے. سید کائنات علیہ السلام کی نظامت تو کوئی بھی نہیں تھا. نہ عرش معلّہ نہ کرسی. ہم تو صرف ایک بات کرتے ہیں تحقیق نہیں کرتے. ہم کتابوں کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو میں درست مانتا ہوں جن کو ہم وہابی کہتے ہیں وہ لکھ رہا ہے
لکھ رہا ہے کہ حضور تو نور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک کو جو حصہ مبارک مست کر چکا ہے، وہ حصہ، وہ جگہ، وہ قبر انور اطہر کی جگہ، روز اطہر کی جگہ، وہ عرش معلیٰ و معصوم سے افضل ہے۔ وہ جگہ افضل ہے تو حضور کا کیا مقام ہے؟ اللہ میرا رب ہے، وہ اللہ جو سید المرسلین کا رب ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت آتا ہے کہ برادر اسلام قرآن مجید کی تلاوت، احادیث شریفت کا حفظ کرنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا، ساری رات جاگ کر ذکر کرنا، دن بھر بھی ذکر کرنا، جتنی عبادتیں کرتے ان کا کوئی مقصد ہے؟ آپ تو کہہ رہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے تو میں مقصد جاؤں، مگر عاشقوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ تو حرص ہے، یہ تو حرص ہے۔ بلا شبہ میں اور آپ محتاج ہیں، لیکن ہے حرص۔ یہ لوگ تو حرص سے مجھے اللہ کے حکم سے میں گنوا کے بتا سکتا ہوں کہ وہ حرص پاک اور ٹوٹ ہے، صرف اللہ اس کے رسول کی محبت تھی۔ یہ عبادت ساری جتنی بھی ہے کس واسطے؟ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے لیے، اللہ پاک جگہ میں جو کی حمد و ثنا کے لیے، اور اللہ کی حمد و ثنا وہ اللہ کا عاشق بنا کے رکھتے ہیں، جس کا وہ حمد و ثنا پاک دل سے نکلے اور قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے باطل کو درست کرے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت اور پڑھی، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا، یقین کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے۔ شأن نزول کے مطابق اور ظاہر کے مطابق اس سے مراد مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے کہ ذہنی طور پر حضور اسلام تمہارے درمیان موجود ہے۔ یہ سارے لیکن قرآن مجید تو فصیح و بڑی کلام ہے، ایسا پیارا کلام ہے کہ اس کے انوار و تجلیات کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کی تراجم میں اس کے معانی ہر حرف کے نیچے مانا کی پردے موجود۔ ہاں جی، ابن جوزی میرے آقا شمس بغداد غوث پاک کا تھوڑا سا مخالف تھا، اس سے پہلے امام غزالی کی اوپر بھی تقوی لگاتا رہا، اور جب سرکار غوث پاک کے پاس بھی نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم اس پر فرمایا، آ گئے۔ جب بیٹھا تو چونکہ علامہ تھا اور اس کو بہت سارے ایک آئے مبارک کی کئی وجوہات معلوم تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قراءات 10 قراءات صحیح ہے، قرآن مجید کی 10 قراءات کو متواتر کرتی ہے، اور اللہ کے فضل سے اب قراءات کے اوپر کتابیں بے شمار تباہ ہو چکی ہیں، چھپ چکی ہیں، اور آدمی کے سوال کو سمجھ نہیں سکتا، آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ تاکہ تجوید کے ساتھ صرف پڑھنے والا وہ قاری نہیں ہوتا، قاری وہ ہے جو تمام قواعد عرب کی لغات کا حافظ ہوتا ہے۔ احادیث یہ ترتیب ہے،
مختصر سا ہے کہ مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین 3 قرآن ہوتے ہیں اور مالک یوم الدین 7 قرآن ہوتے ہیں۔ مالک یوم الدین پڑھ سکتے ہیں، ملک یوم الدین پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں قراءتیں متبادل ہیں۔ اور اس طرح کے شمار یعنی ذہنی جو نظم ہے قرآن مجید کی، یعنی کلمات طیبات جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی جو غیر مسلم بت پرست مشرف اسلام ہوئے وہ اسی فرسان مدارت کو سن کے کہ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی کے راحات اور خود آپ نے جب تلاوت کی تو وہ مشرف اسلام ہو گئے۔ یہ عجیب ہے کہ حلوان خیل کی بھی قرآن موجود ہے، بنی بکر کی بھی موجود ہے، تبیم کی بھی موجود ہے اور قریش کی بھی موجود ہے، بنی ہاشم کی بھی موجود ہے۔ تمام قبائل کی قرآن بیک وقت شخص پڑھ رہا ہے اور امید ہے کسی کا شاگرد بھی نہیں، یہ معجزہ ہے اور واقعی یہ پیغمبر ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیونکہ ہر قبیلہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھتا تھا، دوسرے قبیلے کی حرمت میں گفتگو نہیں کرتا تھا، لیکن جتنے عربوں کے قبائل تھے ان سب کے الگ الگ لہجات تھے، الگ الگ ان کی بولیاں تھیں، وہ سب حضور کو نے پڑھ کے سنائی تھی۔ اور قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جو تمام عرب کے قبائل کے لہجات اس میں موجود ہے۔ یہ ظاہر کی بات تو باطن کی حضور کو نور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لکل حرف حد، اور ہر حرف کی ایک حد مقرر ہے اور میں ہر حد کے اوپر مطلع ہوں۔ متشابہات کا مسئلہ الگ ہے، متشابہات کا مسئلہ الگ ہے۔ متشابہات کے بارے میں علماء، اکثر علماء، سنی علماء، اکثر علماء کہتے ہیں متشابہات کا علم کسی کو بھی مگر میرا یہ حقیقت ہے۔ اولیاء جس طرح غوث زمان بیٹھے ہیں یہ میرے انشاء، کیونکہ یہ ظاہری باطنی علم کے حامل تھے، ظاہری علوم کی بھی علامہ تھے اور باطن کی بھی علامہ تھے۔ ان کے نزدیک اور ان جیسے اور اولیاء اللہ کا فیصلہ ہے کہ متشابہات ولیوں کو بھی نصیب ہوا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ایک صحابی ہے اور حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک سیدنا عباس کے بیٹے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس کی اس وقت عمر 14 برس تھی جب حضور النور نے اس دنیا کو الوداع فرمایا، اور 14 سال آپ کی عمر تھی۔ پورے صحابہ میں سب سے زیادہ علم کے پاس کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا، سرکار مدینہ نے عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر فاروق پر تھوڑا سا گفتگو کی، بڑے بڑے صحابہ ہیں، بدری صحابی ہیں اور صحابہ ہیں کہ ایک طریقہ صحابہ کرام کا کہ بڑی عمر والے اور سابقین الاولین اور جو بدر شریف کے غزوہ میں شریک ہوئے تھے، احد کے غزوہ میں شریک ہوئے تھے، ان کو پہلے ساتھ میں بٹھایا جاتا تھا۔ چھوٹی عمر والا کوئی بھی چھوٹی اس کو پیچھے ہوتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کو آگے بٹھا انہوں نے کہا یہ بچہ آگے تو بٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک روز امتحان دے دیا، سیدنا عمر فاروق جلال چلا، انہوں نے فرمایا ذرا اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس کے شان نزول کیا ہے۔
عبداللہ بن عباس سے فرمایا حضور آپ بیان کرے، فرمایا یہ صورت نازل ہوئی تھی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آگاہ فرما دیا تھا کہ اے پیارے حبیب آپ میرے پاس آنے والے آپ تبلیغ چھوڑ دیں۔ تو اس کے بعد حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک ہر وقت یہ کرتے رہتے ہر وقت یہ۔ تو اس وقت صحابہ کرام رو پڑے سارے، اسی نوے بعد میں اس وقت میں ان کو آگے بچا، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کے اسرار روز سے سیکھے، اور یہ خود فرماتے تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں ان میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے متشابہ کا علم دیا ہے۔ دیکھیے بات شروع ہو گیا، میرے دل دماغ میں کچھ اور تھا لیکن جس طرح میرا رب چاہے اللہ اپنی تعریف کی توفیق عطا فرمائے، سرکار مدینہ کی تعریف کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اصل چیز تو یہی ہے کہ جس کا رات دن میں اکثر و بیشتر رات دن میں اکثر و بیشتر اس کے دل دماغ میں حضور کا تصور ہے، یہ بنی اور اس کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، مجذوب بن جاتے ہیں، کلندر ہو جاتے ہیں اس چیز کا۔ اور میں اور آپ ہم عام لوگوں کے اندر نفس موجود ہے، اس نفس کی شکل ہے، کسی کی شکل کتے کی طرح ہے، کسی کی شکل سانپ کی طرح ہے، کسی کی شکل بلی کی طرح ہے۔ یہ ساری شکلیں اس کو دکھائی جاتی ہیں تاکہ اس کو نفرت ہو، اس کو اپنا نفس بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ تیرے نفس کا یہ حال ہے۔ اور یہ لوگ اب زیادہ ہوتے جائیں گے، یہ بھی سن لیں مجازین کا دور آ گیا ہے، جدید یہ فکرے ہیں زیادہ، صادقین کو منع کیا گیا ہے اور صادقین کم ہوتے جا رہے ہیں۔ صادقین اور ابھی تک اللہ کے فضل پر سے بہت فوٹو صادقین میں سے ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو بہت سناتا رہتا ہوں۔ سیدی عبدالعزیز دربار کا واقعہ، سیدی عبدالعزیز دربار فرماتے ہیں کہ کیونکہ جو مجذوب ہوتا ہے وہ حضور علیہ السلام کا دیدار نہیں کر سکتا، اور صادق جو ہوتا ہے اس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ غوث اور قطب جو ہوتا ہے اور اجازت خیر ہوتے ہیں اور یہ مدلہ ہوتے ہیں، یہ سارے حضور قدوم کی کچہری میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے سر کی آنکھ سے اور دل کی آنکھ سے دیدار کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا برا ہونے کا خدشہ نہیں رہتا، نہ یہ برائی سکھاتے ہیں۔ مجذوب تو پانی اور دودھ کے درمیان فرق نہیں سمجھ سکتا، شراب اور پانی کے درمیان اس کو فرق نہیں سمجھتا۔ یہ کبھی شراب پینا شروع کر دے جاتا، کبھی کوئی اور چیز پیتا۔ اس لیے آپ نے یہاں تک لکھا کہ جس وقت کا غوث مجذوبوں سے ہوگا تھوڑی دیر کے لیے تو قیامت برپا ہو جائے گی اور ضرور ثابت ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی نظام ہے کہ میں قدرت کی بات کر رہا ہوں، یہ میں کچھ نہیں جانتا اور میں کتاب پر یہ سنا رہا ہوں اور سناتا رہتا ہوں۔ اللہ پاک اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ بہترین وہ ولی اور کامل ولی ہے جس کی رات دن میں جاگتے سوتے اکثر اس کے دل دماغ پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور موجود ہے، اللہ کا تصور جائز نہیں۔ اللہ وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جس کی ابتدا بھی پوری انتہا بھی پوری۔
اور یہی سرکار مدینہ کا رب ہے. اس کی ابتدا مخلوق کی ہوتی ہے. میرے آقا و مولا علیہ السلام کی ابتدا ہے لیکن کسی کو پتا انتہا بھی ہے کسی کو معلوم نہ علامہ کو نہ پیر صاحب کو نہ غوث کو نہ قطب کو نہ ولی کو نہ ابدال کو کسی کو معلوم نہیں. رب نے اپنا راز میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. رہا یہ کہ اللہ کریم جل مجدہ کی نہ حد ہے نہ اس کے معارف کی کوئی حد ہے اور سرکار مدینہ علیہ السلام کے درجات کوئی بہت بلند ہوتے جا کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے صدر لے لیتے تھے. پڑھ گئے ہیں بہت آگے کچھ بھی نہیں پڑھے کچھ بھی نہیں پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من یہ آیات کا اس پیچھے کرا سارے زمانے پڑھے آپ نے نہیں پڑھے. یہ ظاہر کی بات ہے. باطن تو باطن اس میں یہ ہے کہ بے شمار معنی ہے اس کے. ایک معنی یہ ہے کہ ہر لمحہ جو آنے والا ہے حضور پر کے اوپر وہ پہلے سے آتا ہے اور ہر لحظہ اور ہر لمحہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے جا رہے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا یہ سارے قرآن کو خطاب ہوا. اس کے بعد قیامت تک آنے والے ہر مومن کو اس کا خطاب اس آیت کا بھی اشارہ ہے اور اولیاء کاملین ان کو اس کا حکم ہے. اب وہ اسی تصور میں ڈوب جاتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ یہاں تک تو حضور ہے تمہارے دل سینے میں موجود کتنی صورتیں بات آتی ہیں یہ آپ نہیں بیان کر سکتے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پوچھا گیا سیدیت العزیز عباس سے. یہ اہل ذکر ہے نا. سیدیت العزیز عباس اس زمان سے حکومت. میں آپ کو تلقین کرتا ہوں تو اس میں تھوڑی سی ترجمے میں سمجھتا ہوں کہ ترجمے میں اختلاف کیا گیا ہے. لیکن یہ کتاب تصور کی کتابوں میں بڑی عجیب و غریب کتاب ہے اور اس میں اکثر حضور کو روز رسول کی مہارت کا دیتا ہے. اسی لیے عزیز عباس نے آپ کا نکال کے ڈالی اور کس طرح کرتے تھے کیا واقعات ہوتی ہے. ہزار روح کے بارے میں بھی شروع ہوئی ہے. میں نے بڑا شوق اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے روح کو آشنا فرمایا. جسم فانی ہے روح باقی ہے. روح اب بھی اور ہمارے جسم میں داخل ہونے سے پہلے بھی روشن نور تھا. ہمارے جسموں میں داخل ہو کر بھی ابھی تک نور ہے اور مرنے کے بعد بھی موجود رہے گا. لیکن جسم فنا ہو جائے گا. ہاں جو تجدید کا عابدین ہے ان کے جسم کو مٹی مس نہیں کرے گی. اور سب سے بڑے اہل حدیث انتقال کر چکے ہیں کمشن میں. سب سے بڑے اہل حدیث انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ جس میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں ذکر کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں قیامت تک عبادت کریں گے. آپ کی حدیث مستند صحیح ہے. تو یہ اشارہ کیا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. آگاہ رہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر
موجود ہے. جب یہ تصور ان کا پختہ ہو جاتا ہے برادر علیہ السلام تو ان سے لغزش نہیں ہوتی. یک دم ان کو ایک خیال غلط آئے گا وہ تڑپ اٹھے گی کہ یہ خیال کیوں آیا, اس کو پھینک دیں گے. اور ہم اب وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مشغول رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے, آپ کو بھی نصیب کرے. یہ عجیب و غریب باتیں لوگ پڑھتے تھے. یہ سورہ کوثر حضور علیہ السلام حضرت شبلی بے شمار تذکرہ کتابوں میں اس کو لکھا ہے. وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, لقد جاءکم رسول من انفسکم, لقد جاءکم رسول من انفسکم, لقد جاءکم رسول من انفسکم. یقیناً آئے ہیں تمہارے پاس عظمت والے سبحان اللہ. یہ ہے وہ جو پڑے صبح کے وقت 7 بار, تو اگر وہ قبول ہو جائے تو شام تک اسے موت نہیں آئے گا. کہتے ہیں تو رات کی بات بتاؤں, اور اگر قبول نہ ہوئی, غلط پڑ گیا تو پھر موت آ جائے. میں آپ کو یہ سنا کہ کسی زمانے میں ایک بڑی کی عمر 70 سال تھی, اس کو پتہ چل گیا کہ میں جانے والوں میں, اور حضور علیہ السلام کی بیچاری میں داخل ہو کے فریاد کی آیت پڑی 120 سال گزر گئے. اللہ پاک نے عمر بڑھا دی. ہاں عمر بڑھ چکی ہے, کم نہیں ہوتی. ہاں آپ سب کر دیا کرو اور اپنے رشتہ دار غریبوں کی مدد کیا کرو اور سلا رحمی کرو. سلا رحمی زمانہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو. اس آدمی کی عمر بڑھتی ہے. یہ سرکاری مدینہ میں سب ہوتا ہے. جو سلا رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. جو قطع رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے. بلکہ قطع رحمی اس کی موت کا سبب ہوتا ہے. اپنے رشتہ دار غریبوں کے ساتھ سلوک اچھا نہ کرنا, اس کی خدمت نہ کرنا, اس کو میرے ملاپ بھی سے لگے گی. ان کی عمر 120 سال. جب 120 سال ہوئی تو میرے مالک کو بولا سے بشارت بھاگتا رہے گا. اسی دن اس کاروبار کے کتابوں چھوڑ دی انتقال. میرے سلسلہ راویہ قادریہ میں مسائل ہیں بہت بڑی ہے. اور مجھے بتایا کہ مدینہ شریف میں کہ ایک تو وہ ہے جو 160 سال کی عمر میں گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے, جبکہ میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, وہ ان کے دل دماغ پر بھی رمتا رہتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ ہے, اور بلا شبہ آپ کی میت ہوتی ہے. اور سب سے پہلے تو ظلم مدینہ شریف میں تھی جن سے میں ملا, اور میں سنا بھی چکا ہوں گزشتہ دنوں آگے پر. وہ بڑی کامل بڑی تھی. وہ جب کسی کو اجازت دیتے, مجھے بھی بہت سی اجازت ہوتی ہے. افضال الشاذلیہ کی تمام
مسلم احرام سب کی طرف اور امام نبوی کے عزت کی بھی اجازت اور مولا علی قاری کے احساس کی بھی اجازت ایسی باتیں سنانے کی نہیں تھا سنانا میں اس لیے چاہتا کہ میں تکبر غرور میں چلا جاؤں گا آپ کوئی کہے گی گا میں کسی وجہ سے نہیں آتا اس میں میرا کوئی وجہ ہے میں بیٹھے ہیں یہاں پر مختلف آدمی وہ سنتے الحمدللہ میرے پہلے بزرگ مدینہ شریف کی 1965 میں نے نے کی ملاقات کی اور 1970 سے آپ نے 40 کو پورا حادث اور یہ کہاں بھی ہے عرب شریف کے اندر حضور کو نیت مراد شریف کے سامنے بیٹھا اور اسی وقت میرا نام تبدیل کیا رضا محمد اور اس پر میرا نام یہ ایسا مریض تھا جس کے بارے میں بہت ہوتا تھا حضور کی سرکار مدینہ سے کئی لوگوں نے خواب دیکھا بولے تھے کان اللہ لہو وما ہاتھ اللہ میرا ہو جائے اور میرے ساتھ رہے اللہ کی معیت نصیب ہو تمہیں مجھے اللہ نہیں کر رہا میں بات کے قابل نہیں ہوں الحمدللہ شکر اللہ وہ توفیق دے دیتا ہے جب تک اس کو منظور ہے آتا رہوں گا انشاءاللہ میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اور اہل بیت پاک کی محبت اہل بیت پاک اہل بیت افراد اخص الخواص کیوں کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور حضور علیہ السلام کا نور ان کے پاس آتا جاتا ہے لیکن اس بات کو مانتے ہو نا ہاں آیت تطہیر میں یہ اشارہ ہے کہ امام حسن حسین اور ان کی والدہ کئی آتا ہے بطول زہرا اور سیدنا علی اور حضور پر نور کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سب تمام گھر کی رہنے والی ہیں مائیاں وہ بھی اہل بیت ہیں اور نصوص قطعیہ کے فیصلے کے مطابق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹی مبارکہ سیدنا علی اور حسنین کریمین اس لیے انہوں نے کہا میں زہرا اور حسنین کا خادم ہوں زہرا اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کی ایمان کو اپنے ایمان کو پرگٹ کرنے کے لیے اس میں کسی کو بھی شک ہوا نہیں کہ جس وقت سامنے آتی تو میرے آقا کھڑے ہو جاتے اور ان کے چلنے کا طریقہ حضور علیہ السلام کی مشابہت تھا ان کے چہرہ مبارک حضور کو بھرے اس کے سب سے بڑے راویہ سیدنا المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو آپ ان کے ماتھے پر چلتے تھے سید المرسلین فرماتے تھے جو عرش مولا پر جمع گیا اللہ ان کی تو خیر وہ وکیل ہے اور اللہ نے ان کو یہ جگہ دیا ہے جس کو چاہے ایمان دلا اللہ پاک میرے ایمان کی مدد ان کی تو خیر کرے وآخر